السلام علیکم، میں ناہید ہوں، گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ تجزیہ نگار جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ منیر حسین ہیں، اور بات کریں گے ہم لوکل گورنمنٹ کی امپورٹنس پہ۔ ان کا کافی کام ہے لوکل گورنمنٹ پہ۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملک یا معاشرے کی ترقی کے لیے۔ جی منیر حسین صاحب، خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے، ہم ہمیشہ جو اختیارات ہے اس کی نچلی سطح تک جو ہے تقسیم کی بات تو کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، کس طرح چلتا ہے؟ جی شکریہ ناہید۔ ڈیولیشن پلان، لوکل گورنمنٹ، اختیارات کی نچلی سطح کی تقسیم، یہ بڑا امپورٹنٹ سلسلہ ہے، اور خصوصی طور پہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس پہ کافی ہوم ورک کیا ہے، اور خصوصاً چاروں صوبوں میں، اور ابتدائی طور پہ پنجاب گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 منظور ہو چکا ہے۔ اس پہ پنجاب لوکل گورنمنٹ نے کافی کام کر لیا ہے۔ منسٹر پنجاب لوکل گورنمنٹ راجہ بشارت صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، آئینی کمیٹی تھی، اس میں کافی سٹیک ہولڈرز انوالو تھے، کیبنٹ کے ممبران بھی تھے، اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی فیڈ بیک تھا، ہوم ورک تھا، اور منتخب ارکان صوبائی اسمبلی خصوصی طور پہ انوالو تھے، اور باقاعدہ طور پہ اس پہ کافی ہوم ورک ہوا۔ اور اس میں جو مین چیز جو ہوئی، آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈیولیشن پلان آیا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم بنا تھا، اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم کے حوالے سے کافی ورک ہوا تھا اور امپلیمنٹ بھی ہوا تھا، اور ڈپٹی کمشنر کی جگہ ڈی سی او سسٹم آیا تھا۔ اور اس سسٹم میں جو خامیاں تھیں وہ اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ان کو اوور کم کیا گیا ہے، اور صحیح معنوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ چند ماہ تک الیکشن میں بھی گورنمنٹ جا رہی ہے، اور یقیناً اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ اور جب اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہوگی، عوام نچلے لیول پہ جب انوالو ہو جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو یہی ڈیولیشن پلان کا مین ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ڈیولیوشن ہوتی ہے، اختیارات کی تقسیم جیسے جیسے نچلی سطح تک جاتی ہے، ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، لیکن کرپشن کے کیا اس میں چانسز زیادہ نہیں ہو جاتے؟ اس میں مس ناہید جو امپورٹنٹ بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کو انشور کیا گیا ہے۔ اختیارات کی جو نچلی سطح تک تقسیم ہے ہو رہی ہے، کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ، اس میں جو مین چیز ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کو انشور کیا گیا ہے۔ جو بلدیاتی ادارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ میئر کام کریں گے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ناظم کام کریں گے، چیئرمین کام کریں گے تحصیل لیول پہ، اور نچلے لیول پہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے پنچایت سسٹم آ رہا ہے، اس میں عام بندے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عام بندے کو یہی شکوہ رہا ہے کہ ہمیں اختیارات کی تقسیم میں انوالو نہیں کیا جاتا، اقتدار میں انوالو نہیں کیا جاتا، ہمیں ایم پی ایم این اے سسٹم میں لے کے نہیں آتے۔ تو بلدیاتی اداروں میں خصوصاً یہ جو پنچایتی سسٹم آ رہا ہے، اس میں تو عام بندہ، گاؤں کے لوگ انوالو ہو جائیں گے، اور اقتدار صحیح معنوں میں نیچے تک پہنچ جائے گا، اور اس کے ثمرات سامنے آئیں گے۔ جب ذاتی طور پہ عام بندے انوالو ہوں گے، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، عام بندے کے مسائل بھی حل ہوں گے، ایجوکیشن، ہیلتھ، بہبود آبادی کا نظام، لوکل گورنمنٹ کا نظام، یونین کونسل سے یہ چیزیں نتھی کر کے صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ اور خصوصاً انصاف کے حوالے سے تھانہ کچہری کا جو سسٹم ہے، اس میں جب وہ پنچایت سسٹم انوالو ہوگا، لوگوں کے مسائل عدالتوں کی بجائے لوکل لیول پہ صحیح معنوں میں ڈسکس ہوں گے، اور پولیس اسٹیشن پہ ہی معاملات لوگ، عام بندوں، پڑھے لکھے لوگ جو آگے آئیں گے، ان کو انوالو کر کے مسائل کا حل ہوگا۔ صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کے آئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے طور پہ استوار کیا جائے گا پاکستان کے معاشرے کو، اور ہر فرد اس میں خاص ہے، تو اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو خاصیت دی جائے گی اور ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ یہ بہت الائنڈ ہے۔ آپ نے خود ہی ابھی بات کی کہ مشرف کے دور میں ہم یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں آپ اس وقت سسٹم میں، اس میں لوکل گورنمنٹ میں آپ نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا، اس سے کچھ ظاہر ہے ثمرات ضرور حاصل ہوئے ہوں گے، اسی لیے اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جب آیا تھا تو اس وقت آپ نے کیا کیا چیزیں اچھی محسوس کی تھیں؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عام بندے کی رسائی ایم پی ایم این اے تک نہیں ہوتی۔
جب آپ اپنے بندے لوکل کونسلر، چیئرمین، ڈسٹرکٹ ممبر، ضلع کونسل، ناظم، یہ لوگوں کو آپ منتخب کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیونکہ آپ کی کمیونٹی کے ہوتے ہیں، ان کا 24 گھنٹوں میں آپ کا ان سے اور ان کا آپ سے واسطہ رہتا ہے. اور اسپیشلی دیہاتوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ ہو گیا، پلی ہو گئی، اور یہ چیزیں جو ہے نا انوالو ہوتی ہیں بہت زیادہ. اور یونین کونسل میں دیکھیں عام بندے نے جانا ہے، اس نے ڈیٹ آف برتھ کا اندراج کروانا ہے، شادی کا، نکاح کا، طلاق کا اندراج کروانا ہے، کچھ اور معاملات ہیں. تو یہ ذاتی طور پہ جب منتخب نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی رسائی ہو جاتی ہے، روٹین میں کام ہو جاتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونین کونسل تک عام بندے کی رسائی ہوتی ہے. آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ میٹر ہے. اور دیکھیں ذرائع سے، کیونکہ لوکل لیول پہ گاؤں میں زراعت کے حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے، فارسٹری جنگلات کے حوالے سے، جدید زراعت کے حوالے سے بہت ایشوز ہوتے ہیں. تو یونین کونسل میں جب عام بندے کی رسائی ہوتی ہے اور وہاں منتخب نمائندے موجود ہوتے ہیں تو سرکاری محکموں کے ساتھ کوآرڈینیشن کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم، جب دیہاتوں میں عام پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، وہاں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے عام بندہ بھی منتخب نمائندوں کے ذریعے مینجمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو تجاویز دیتا ہے، اور وہ تجاویز پٹ اپ ہوتی ہیں اور اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، اور بہت اچھا لگا مجھے. اصل میں حکومت کے نمائندوں کو ہم جب دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تقاریر کرتے ہوئے جلسوں میں، تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ، ہم نے تو صرف ووٹ کے دن پہ ایک ووٹ دینا ہے. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، یہ واقعی یہ پہلے بھی جب امپلیمنٹ ہوا تھا تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. جو ایک اور سب سے اچھی بات منیر صاحب مجھے اس ساری ایکٹیویٹی کی جو لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی آگاہی آ جاتی ہے، لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے. اس سے جو چھوٹے چھوٹے لیول سے ایک چھوٹے لیول پہ ایک کنٹیسٹنٹس آتے ہیں، اور ایک طرف کے دوسرے طرف کے، اور لوگوں کا ایک پورا کلچر بنتا ہے سوسائٹی میں. اس طرح ہماری گرومنگ ہوگی اور برداشت کے کلچر کو فروغ ملے گا انشاءاللہ. اور ایک پوائنٹ میں آپ اس میں اضافہ کروں گا، جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، اس میں ایک چیز جو نئی ہم بات کر رہے تھے کہ جو گزشتہ ماضی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا ان کی ایویلیویشن کر کے بہتری کی آئی ہے. ایک پنجاب لوکل گورنمنٹ کمیشن بھی تشکیل دیا گیا ہے، جو صوبہ بھر میں تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بہتر انداز سے لک آفٹر کرے گا، اور ان میں جو خامیاں ہیں، جہاں ان کی جو کوتاہیاں ہیں، ان کو اس حوالے سے بھی ان کو رہنمائی کرتا رہے گا. اور آپ کو یہ سارا سسٹم کب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے عملی طور پہ جو پرویز مشرف کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں کام کرنے کا موقع ملا، وہی ڈسٹرکٹ ناظم صاحب کے ساتھ بہاڑی میں. تو اختیارات کی نچلی سطح تک جو تقسیم تھی، اس حوالے سے میں نے ذاتی طور پہ معاملات کو دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، کس طریقے سے لوگوں تک اس کے اثرات جا رہے ہیں، کس طریقے سے عوام کو رسائی مل رہی ہے حصول انصاف کے لیے. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اسپیشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جتنا پیسہ نچلے لیول پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سسٹم میں عام بندے تک پہنچتا ہے، وہ آئی تھنک کہ پارلیمنٹ کے سسٹم کے تھرو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. بالکل ایم این ایز جو ہیں وہ اتنا زیادہ کور نہیں. اور اس میں ایم این اے ایم پی اے کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب عام بندے کے مسائل جو ہیں وہ لوکل سطح پر حل ہوں گے تو وہ قانون سازی کے حوالے سے صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے. بالکل، اور ان کی جو ان پٹ ہے وہ بڑھے گی، اور قانون سازی کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک افیکٹو رول اور وہ وائٹل رول پلے کر سکیں گے. ابھی یہ جو ساری لیجسلیشن ہوئی ہے، کمیشن کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ عملی طور پہ کب سے سٹارٹ ہو جائے گا، کب سے سسٹم میں آ جائے گا؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اب بڑی اہم ذمہ داری ہے. ان کو یقیناً آن بورڈ کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے جو پورا ایک گائیڈ لائنز اور جو روڈ میپ ہے گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ پنجاب کی ریکمنڈیشنز ان کو سال وفاقی حکومت نے بھی کر دی ہیں، اس پہ ورک ہو رہا ہے. آئی تھنک کہ جو ہی کوئی سگنل ملے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور ان کا جو ایم او یو ہو جائے گا کہ کب الیکشن سیوٹیبل ہے، تیاری تو پنجاب گورنمنٹ کی تیاری تو بظاہر مکمل نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ کہ یہ الیکشن جلد ہو جائیں گے. تو یہ پنجاب گورنمنٹ سے، پنجاب سے شروع ہوگا بیسیکلی، پھر دوسرے یہ ترجیحی بنیادوں پہ پنجاب گورنمنٹ سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا. گفتگو سے ناہید اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.